اب طریقہ کیا ہے، سفر آپ کریں کیسے؟ سفر اس طرح کریں آپ، اب یہاں پر آئے تھے ہم خاص طور پہ طلبہ اور وہ حضرات جن کی عمر 40 سے اوپر نہیں گئی، جن کو 40 سے اوپر والے کم ہوں گے کیونکہ 40 کے بعد جو ہے نا وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر ہلانا مشکل ہوتا ہے 40-50 سال کے بعد۔ پہلے والے جو خاص طور پہ نوخیز جو ہے، جو نوجوان ہمارے کسی بھی ان کا فیلڈ سے تعلق ہے، ایک تو آپ کوشش یہ کریں کہ گریجویشن کوشش کریں باہر کر لیں، کہیں چاہے ملیشیا کر لیں، ٹرکی کر لیں، آپ کو پیسے ہیں تو یو کے، یورپ، یو ایس اے، آسٹریلیا کہیں بھی کر لیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی فیلڈ ہے اس کی مہارت دنیا میں کہاں زیادہ ہے۔ مثلا آپ کوریا جا سکتے ہیں اگر آپ کو انجینئرنگ میں کرنا ہے، جرمنی جا سکتے ہیں انجینئرنگ میں کرتے ہیں، آپ کو لاء میں کرنا ہے تو آپ کو ظاہر ہے یو کے جانا ہے، یا یو ایس بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یو کے جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے کیونکہ کامن لاء سسٹم ہے، جو میرا بھی ایک فیلڈ ہے لاء۔ آپ کو فقہ اور فتویٰ میں کرنا ہے تو ترکی چلے جائیں، اور ترکی میں اس وقت سارے شامی، عراقی، مصری علماء، لبنانی، جہاں لیبی، جہاں امت پر حالات آئے، مسلمانوں پر مشکل آئی، تباہ حالی آئی، تو ترکی نے ان سب کو لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، بڑے بڑے علماء کو، بڑے ایک خفیہ طریقے سے۔ اور جو خلافت عثمانیہ کے زمانے کے حلقات تھے ان کو کیا کیا ہے کہ ان کو زندہ کیا، یعنی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں تھا، ہر مسجد کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جگہ تھیں جہاں پر مدرسے قائم تھے، تو وہ بند کر دیے تھے اتا ترک کے زمانے میں آ کے، انہوں نے پھر کھول کے وہاں ان مشائخ کو، میں بھی جاتا ہوں استفادہ کرتا ہوں، تو وہ آپ کو وہاں کے لوکل لوگوں سے مل کر ان سے پڑھنا پڑے گا۔ تو دنیا کے بہترین علماء، شام کے علماء، عراق کے علماء، ترکی کے بھی، ان سے آپ فائدہ، مصر جا سکتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس کا خرچہ بہت کم ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہے، آپ کو بس 2-2.5 لاکھ جمع کرنے ہیں، جانا ہے وہاں استفادہ کرنا ہے۔ یونیورسٹی پڑھنی ہے، آپ دنیا میں کہیں جائیں یونیورسٹی پڑھیں، لیکن یونیورسٹی پڑھنے میں چند خیال کریں۔ میں اپنے تجربے سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سعودیہ میں بھی اللہ نے پڑھنے کا اتفاق دیا مجھے، جرمنی، سوئٹزرلینڈ میں بھی، اور شام میں بھی، اور دمشق میں، اور برطانیہ میں 2 سال۔ تو اگر آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، لاء کچھ بھی پڑھنا جا رہے ہیں، جو سب امت کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی کہ امت کے مضبوط لوگ ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نئی روشنی کے چکر میں اپنی کوٹری گم کر دیں، جو اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنا ایمان۔ لہٰذا اگر آپ فرض کریں جرمنی میں ہیں، یو کے میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یو ایس میں ہیں، تو وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے ان سے بڑا تعلق قائم کریں۔ ایک کام تو یہ کریں، یعنی یہ اب میں بات کر رہا ہوں، ہم بات اب شروع کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست دنیا میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں آپ ضرور جائیں، اپنا جگر کاٹ کے جائیں، اور ماں باپ کسی طرح بچوں کو پاکستان سے باہر بھیجیں، انڈیا سے باہر بھیجیں، بنگلہ دیش سے باہر بھیجیں، ورنہ یہ کنویں میں گھسے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، جو اس وقت حالت ہو رہی ہے۔ ان کو باہر نکالیں، اور اس جذبے سے نکالیں کہ بیٹا باہر آ کے آپ نے اپنے ملک قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا، وہاں جب آپ جائیں تو مسلم کمیونٹی سے جڑ کے رہیں۔ میرے ساتھ جتنے ساتھی ملتے ہیں میں ان کو مرکز تبلیغ کے لے کے جاتا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ان سے میں بات کرتا ہوں، ان کو مسجد سے جوڑتا ہوں، کیونکہ آپ جب مسجد سے جوڑیں گے نا تو یورپ اور یو ایس میں، یا جو غیر مسلم ممالک ہیں، خاص طور پہ عرب ممالک بھی، وہاں پر جو مسلمان کمیونٹیز ہیں نا وہ بعض دفعہ ہمارے ملک کو زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ ان کے اندر سروائیول ایٹ اسٹیک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم مل کر نہیں بیٹھے تو ہمارا دین ایمان سب تباہ ہو جائے گا۔ تو جب کسی کو جان سے عزیز کوئی چیز ہو نا، اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا سروائیول ہے، تو وہ اس پہ ضرور کرتا ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب، اور بہت سارے، ایک پوری کمیونٹی ہے مینچسٹر میں، جو یورپ سے، بیلجیم سے، اٹلی سے، جرمنی سے، برطانیہ آئی ہوئی، کیونکہ برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی ایسی ہے مسلمان علاقوں میں کہ وہ بہت سارے اسلامی ممالک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ کسی کو یقین نہ آ رہا ہو، بالکل نہیں آئے گا، تو آ کے دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں مسجد، یہاں مسجد، یہاں مسجد، یہاں حلقہ، یہ برقع، یہ سب کچھ۔ تو وہ مجھے ملے ابھی ٹیکسی میں، جو مجھے رپورٹ چھوڑنے آئے، اور تو انہوں نے بتایا کہ میں جرمنی میں بہت اچھی زندگی تھی، برطانیہ سے اچھی زندگی، اچھے اسٹینڈرڈز ہیں، اچھی تنخواہ ہے، اچھا ڈسپلن ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے دین ایمان اور ان کی تعلیم، دینی تعلیم کی خاطر ان کو برطانیہ لایا، اور اب بچوں نے میرے پڑھ لیا ہے بہت ماشاءاللہ اچھے، وہ روز مکتب جاتے ہیں، مدرسے، اب تو بڑے ہو گئے، اب میں واپس جاؤں گا اور اپنے وہی جرمنی میں جا کے رہوں گا۔ تو یہ مسلمانوں میں ایک سوچ، فکر بیدار ہوئی ہے سفر کے حوالے سے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپس میں مسلم کمیونٹیز میں جڑ کے رہنا ہے آپ نے۔ دوسرا کام کہ آپس کے جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے مل کے رہنا ہے۔ جب آدمی مل کے رہتا ہے تو کوئی گناہ کا خیال کسی ایک کو تو دوسرا اس کی شرما شرمی نہیں کرتا، اللہ نے بنایا ایسا ہے۔ نمبر 3، آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز میں نا اسلامک سوسائٹیز ہوتی ہیں، آئیسوک کے نام سے، اسلامک سوسائٹی آرگنائزیشن،
تو ان کے ساتھ جڑے وہ بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کبھی بیان کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, جس سیٹرڈے نائٹ گیم کھیل رہے ہوں گے, فرائیڈے نائٹ مل کر گھومنے جا رہے ہوں گے. لیکن چونکہ مسلمان گھومنے جا رہے ہیں اور مسلمان سوسائٹی کے نیچے جا رہے ہیں, تو بہت کچھ یعنی یہ مسلمانوں کا مل کے بیٹھنا, کسی بھی بہانے سے تفریح کرنا, یہ بھی ایک بڑی غنیمت کی چیز ہوتی ہے. تو آپ آئسوک سے ضرور جڑ کے اپنی تلاوت نہ چھوڑیں, اپنا ذکر نہ چھوڑیں, اور کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھتے رہیں. اب ان ملکوں میں علماء کے بیانات ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, مختلف جگہوں میں اسکالرس کے, ان میں جائیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویزم کریں, کسی بھی اچھی آرگنائزیشن سے جڑ کے لوگوں کی خدمت کریں, سردیوں میں کمبل دیں, مشکل آ جائے لوگوں کی مدد کریں, ہوم لیس لوگوں کی مدد کریں. والنٹیئرنگ یہ یو ایس میں تو بہت پاپولر ہے, یو کے میں بھی ہے اور جرمنی میں بھی, کہ وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے ویب سائٹ پہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ والنٹیئرنگ کے لیے یعنی رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کے لیے کچھ وقت دے سکتے ہیں. آپ بولیں جی میں ہفتے میں 2 گھنٹے دے سکتا ہوں, 5 گھنٹے تب دے دیں, اور آپ نا والنٹیئرنگ کریں. اس سے آپ کو وہ کلچر پتہ لگے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں, کس سسٹمیٹکلی کرتے ہیں, کیسے آرگنائز ہو کے کرتے ہیں, کیسے ٹیم ورک سے کرتے ہیں, کیسے جذبہ, یعنی صرف جذبہ نہیں ہوتا, جذبہ کافی نہیں ہوتا, جذبے کے ساتھ پروفیشنلزم, احسان, ٹیم ورک, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت کچھ سیکھنے کا. اچھا, اگر آپ کا کسی بڑی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوتا نا, پہلے تو کوشش کریں, تو آپ کا کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے, آپ بس چلے جائیں, کیونکہ آپ نے جو سیکھنا ہے نا وہ ایکسپوجر سے سیکھنا ہے. ممکن ہے یہاں پاکستان میں کوئی یونیورسٹی آپ کو زیادہ اچھا پڑھا رہی ہو, یعنی وہ منہ میں آپ کے ڈال لی ہو بہت سارا مواد اور ڈال کر اوپر سے ڈنڈا مار کے اندر کر رہی ہو. دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ. جیسے وہ پلنگر مارتے ہیں نا, پلنگر مار کے جب کوئی نالی بند ہو جائے اس پہ مار کے اندر, تو ہمارے یہاں تعلیم میں ایسے گھساتے ہیں, مواد ڈالتے ہیں اور اندر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہضم ہو گیا, اس کو یاد آ گیا. تو ایک دن میں 6-7 پیریڈ پڑھا دیے نا, اور ڈھیر سارا مواد ہم سمجھتے طالب علم کو سمجھ میں آ گیا, سمجھ کچھ نہیں آیا, تو ہضم نہیں ہوا ہوتا اس کو. تو آپ نے جو دنیا میں جانا ہے ایکسپوجر کے لیے, سیکنڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ, یہ دنیا کیسے چل رہی ہے, ٹیکنالوجی کا فیوچر کیا ہے, دنیا کہاں جانے لگی ہے, انسانوں میں بہتری کہاں آ رہی ہے, انسانوں کی ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے, انسان فیوچر میں کیا ہوں گے, اور انسانوں کی ڈیکے کہاں آ رہے ہیں, کہاں انسانیت خراب ہو رہی ہے, انسان روبوٹ بن رہے ہیں, اسکرینوں کے اسیر ہو رہے ہیں, آپس کے سوشل تعلقات کو چھوڑیں, اپنی روایات کو چھوڑیں, اللہ کو اپنے معاشرے سے باہر نکال لیں. اور اس کا تریاق اور اس کا حل بھی وہیں ملے گا جہاں سے خرابی آ رہی ہے. کیونکہ یہاں جب آپ ایک ایسے معاشرے میں بیٹھیں جہاں جس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک جزیرہ ہے کٹا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کے آپ جو حل سوچیں گے وہ بہت ناقص ہوگا. تو بات لمبی ہو گئی, لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کا جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے, سفر بہت زیادہ کریں. یونیورسٹی پڑھ سکیں یونیورسٹی پڑھیں, ماسٹر کر سکتے ہیں ماسٹر کریں, ورنہ دنیا میں ورکشاپس ہوتی ہیں 1-2 ہفتے کی, وہ کریں. ہفتے کے لیے چلے جائیں, مہینے کے لیے چلے جائیں, 2 مہینے کے لیے چلے جائیں, تبلیغ میں وقت لگائیں, اللہ کے راستے میں دنیا گھومیں. اور دنیا میں پھر جا کے صرف تفریح نہ کریں, کھائے پیے نہیں, بلکہ دنیا میں آپ کا جو فیلڈ ہے اس کے اہل علم لوگوں سے تعلق قائم کریں, ان کی لائبریریز میں بیٹھیں, وہاں کے معاشرے کو سمجھیں, وہاں کے نیٹو لوگوں سے ملیں, گھلے ملیں, کسی سے ملنے میں ڈرے نہیں, کبھی بھی ملیں, جا کے اس سے بات کریں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو امت کے لیے, قوم کے لیے ایک بہت کارآمد فرد بنا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کمی ہے سفر نہ کرنا ہمارے طبقے میں خاص طور پہ. اس سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کے ایک بڑے آگے کے سٹیج پر, لیڈرشپ کے سٹیج پر لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد عفنان, قطر ایئرپورٹ.